يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا إنه فاحشة، أو كما قال تعالى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین گرامی قدر، تمام قسم کی حمد و ثنا اکائی یکتائی تنہائی کبریائی اللہ رب کائنات کی ذات اقدس اعلیٰ اور بالا کے لیے ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہم سب کا خالق، جمیع مخلوقات کی تخلیق کو فرمانے والا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ایک مقصد کو ہمارے سامنے رکھ دیا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اور نہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا فقط اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت ہی کے لیے بنایا ہے. عرب عربن گنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام کی برکاہ ہوں ہمارے آقا و مولا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے مقتدی و پیشوا، ہمارے امام، ہمارے نبی، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، جناب آقا دو جہاں، آقا نامداد محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے رحمت اور برکات کی لاکھوں دعائیں ہوں. آپ کے صحابہ کے لیے، امت کے واعظین کے لیے، محدثین کے لیے، ائمہ دین کے لیے کہ جن کے ذریعے یہ دین اسلام صحیح اور مکمل حالت کے اندر ہم تک پہنچا ہے. معزز سامعین گرامی قدر، یقیناً اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر بے پناہ احسانات ہیں جن کا ہم بدلہ ساری زندگی بھی کائنات کے رب کے سامنے سجدہ میں گرے رہے تو ہم ان کا بدلہ دے نہیں سکتے. اتنے اللہ کے احسان ہیں. ہم تو اللہ کے ایک احسان صرف آنکھ کا بدلہ نہیں دے سکتے. ہم کان کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کی اتنی بڑی نعمت دی ہے، ہم اگر بدلہ دینے پہ آئیں تو اس کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے. یقیناً ہمارے گناہ تو اتنے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ گناہ ہیں کہ جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا.
جس کے بارے میں خود رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کائنات کے لوگوں سن لو، میں اللہ رب کائنات کی ذات کے سامنے اس لیے گڑ گڑاتا ہوں کہ لولا ان اکون لہ عبدا شکورا، کہ کیوں نہ میں اسی گڑ گڑانے کی وجہ سے، کیوں نہ میں اسی رونے رلانے کی وجہ سے اللہ کا شکر گزار بندہ ہی بن جاؤں۔ اور اسی بنا کے اوپر یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کی جنت کا حقدار بن جاؤں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازل سے لے کر مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول اللہ آئے، اگر وہ اپنی عبادت کی بنیاد کے اوپر جنت میں جانے کے حقدار ہوتے تو کوئی ایک نبی بھی اپنی عبادت کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہم تو گناہ گار آدمی ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، اور حتیٰ کہ ہم تو کیا دیں گے، نبی بھی اللہ کی نعمتوں کے بدلے کو نہیں دے سکتے۔ یقیناً اللہ رب العزت کے بہت بڑے احسانات ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ہم جمیل ثانیت جنت کے اندر داخل ہوں گے تو یقیناً پروردگار عالم کی رحمت اور عنایت کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوا، اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو ہمارے اوپر بھی جنت کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ فقط اللہ کا احسان اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں دین اسلام وہ دین میسر آیا ہے جو کسی بھی دین سے، کسی بھی ادیان باطلہ سے کمتر نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل دین اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرما دیا ہے۔ اسی دین کے ایک پہلو آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جس کا تعلق ہمارے اس معاشرے کے ساتھ ہے، اور ہمارے اس معاشرے کے اندر پھیلنے والی برائیوں کے ساتھ ہے، ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی پھیلنے والی بے حیائیوں کے ساتھ ہے، اور بے راہ روی کے راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی عنوان کے اوپر آج میں اپنی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو جو بیان کروں اللہ عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، زنا کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر حرام قرار دے دیا ہے۔ زنا ایک بہت بڑی لعین قسم کی چیز ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ رب العزت نے خود اس امر کا اعلان کر دیا کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ جو زانی ہوتا ہے، جو بندہ زنا کرنے والا ہوتا ہے، اللہ نے آسمان کے اوپر جوڑے بنا دیے ہوتے ہیں۔ جو بندہ بھی زنا کرے گا، جب اس کا نکاح ہوگا تو زانیہ عورت سے ہوگا، اگر زانیہ سے نہیں ہوگا اللہ اس کے نصیب میں مشرکہ عورت کو اس کے نصیبے کے اندر کر دے گا۔ پاکیزہ عورت اور زانی مرد اکٹھے کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون کے اندر فرما دیا ہے کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ جس طرح زانی مرد کے نصیبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ عورت نہیں رکھی، اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الزانیۃ لا ینکحها الا زانیۃ او مشرکہ، زانیہ او مشرکہ، الا زان او مشرک، کہ جو زانی عورت ہوتی ہے، زانیہ عورت ہوتی ہے، عورت زنا کرنے والی ہوتی ہے، عورت بے راہ روی کے اوپر چلنے والی ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے آسمان پہ جوڑے بنا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب کے اندر بھی کسی پاکیزہ مرد کو نہیں رکھا، بلکہ اس کے نصیب کے اندر بھی رکھا ہے بدبخت اور زانی کو رکھا ہے۔ یا عورت ہے تو اس کے نصیب کے اندر بدبخت زانی مرد کو رکھا ہے، اگر مرد زانی ہے تو اس کے نصیب کے اندر بھی بدبختہ زانیہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا مرد تو زنا کا ارتکاب کرنے والا ہو، مرد تو بے حیائی کے اوپر چلنے والا ہو، اور عورت اس کو پاکیزہ مل جائے، یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دو ٹوک فیصلہ کر دیا،
کہ جو زنا کرنے والا ہوگا اس کے نصیب میں زانیہ آئے گی، اور جو بے حیائی کرنے والی عورت ہوگی اس کے نصیب میں اگر مرد آئے گا وہ بھی زانی ہوگا، وہ بھی بدکار ہوگا، وہ بھی زنا کا مرتکب ہوگا۔ اس طرح ہمیں اس برے فعل سے، برے کام سے از حد شریعت کی روح کے اندر رہ کر ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں بچیں گے، یقین کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، آنکھیں انسان کی انسان کے خلاف بولے گی اور کہے گی اے اللہ، اسی جسم نے، اسی مرد نے مجھ آنکھوں کو مجبور کیا تھا کہ میں غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھوں۔ یہی آنکھیں کہیں گی اور یہی کان کہیں گے کہ اسی مرد نے، اسی جسم، اسی گوشت کے جسم نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں گانے اور بے حیائی کو سنوں اور پاؤں بھی۔ انسان کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے، اے اللہ گواہ ہو جا، جب دنیا کے اندر یہ مرد موجود تھا، یہی مرد مجھے زنا کے اور بدکاری کے اڈوں کی طرف میرے ساتھ چل کر کے زنا کے اڈوں پہ جایا کرتا تھا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے اپنے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اے اللہ یہ وہی ہے جس نے غیر محرم عورت کو، جن ہاتھوں سے وہ میرے ہی آتے، وہ یہی آتے، ہاتھ کہیں گے بندے کے اے اللہ اسی مرد نے، اسی جسم نے ان ہاتھوں کے ساتھ غیر محرم عورت کو چھوا تھا۔ قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا، وہ دن ہوگا کہ جس دن انصاف کا ترازو قائم ہوگا، جس دن اللہ کی عدالت لگی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو اتنا پاکیزہ بنا دیا، اسلام کو اتنا بلند مقام عطا کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کو، پاکیزگی کو دین اسلام کے اندر اتنی فضیلت حاصل ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دے دیا۔ اگر حیا اسلام کے اندر، اگر مرد کے اندر حیا نہیں ہے تو یقیناً وہ بندہ ایماندار نہیں ہے، وہ بندہ بے ایمان ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اگر ایمان کے شعبے کو نکال دیا، اگر حیا کے شعبے کو اسلام کے اندر سے نکال دیا جائے، انسان کی زندگی کے اندر سے نکال دیا جائے، حیا کو نکال دیا جائے، حقیقت کے اندر حیا اس کے اندر سے نہیں نکلی بلکہ حقیقت میں اس جسم کے اندر سے، اس مرد کے اندر سے، اس عورت کے اندر سے حقیقت میں ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے۔ حیا نہیں نکلی بلکہ اس کے جسم سے ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ اور یہ بات پردہ میں بیٹھی ہوئی سننے والی میری ماؤں اور بہنوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کائنات کا ہر مرد اندھا بھی ہو جائے، دنیا کا ہر مرد اندھا بھی ہو جائے، مسلمہ عورت کو یہ حق ہے کہ وہ نقاب کر کے، حجاب کر کے گھر سے نکلے، اسے کوئی حق نہیں ہے۔ اگر دنیا کے کائنات کے سارے مرد بھی اندھے ہو جائیں، عورت کو پھر بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بے پردہ ہو کر کے گھر کی چار دیواری سے باہر نکلے۔ اگر کائنات کی ساری عورتیں بھی ننگی ہو جائیں، کسی مرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی نظروں کو اٹھا کے کسی عورت کی طرف دیکھے۔ یہ اسلامی شریعت ہے۔ کہتے ہیں اسلام انتہا پسندی کا دین ہے۔ اسلام تو اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم محلے کے اندر رہنے والی اپنی ہمسائی عورت کو دیکھ سکیں۔ اسلام تو اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے ہمیں کیا کیا حقوق نہیں دیے۔ اسلام نے ہماری عزتوں کا تحفظ کیا، اسلام نے ہماری ماؤں اور بہنوں کا تحفظ کیا، اسلام نے ہماری بہوں اور بیٹیوں کا تحفظ کیا ہے۔ اسلام نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ اسلام نے ہمارا کس چیز کے اندر ہمارا تحفظ نہیں کیا؟ اسلام نے ہمارا کس چیز کے اندر ہماری رہنمائی نہیں کی؟ اسلام تو ایک پاکیزہ دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ کائنات مومنوں کی ماں سیدہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی عورتوں سے بھی حیادار پایا ہے۔ اتنے حیا والے تھے میرے نبی
کہ سیدہ کائنات فرماتی ہیں جس وقت کفار کی عورتیں اسلام کو لاتی تھی، اسلام کو قبول کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مردوں کی بیعت کیا کرتے تھے عورتوں کی بیعت کیا کرتے تھے، لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میرے خاوند محمد رسول اللہ نے آج تک کائنات کی کسی عورت کے ہاتھ کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ ایک پردہ ہوتا تھا درمیان میں، ایک حجرہ تھا، حجرے کے اندر پردہ تھا، پردے کے ایک سائڈ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، دوسری سائڈ پہ عورتیں آتی تھی، رسول اللہ کی بیعت کر لیا کرتی تھی۔ بیعت کس طرح کیا کرتی تھی؟ رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمات پڑھایا کرتے تھے، وہ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جایا کرتی تھی۔ رسول اللہ تو اتنے حیا والے، ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے ہاتھ کو اس طرح پردے سے آگے کر دیا، پردے سے آگے کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس عورت کو کہا وہاں سے حجرے سے اٹھے اور چلے گئے۔ سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے میرے سر کے تاج، کیوں آج آپ نے ایک عورت کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مرد ہوں اور مجھے اللہ نے پاکیزہ اور حیادار بنا کے بھیجا ہے۔ اس عورت نے میرے سامنے اپنا ہاتھ کیا تھا، میں محمد کی آنکھیں یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی عورت کے ہاتھ کو بھی دیکھ لوں، کسی عورت کے ہاتھ کو بھی دیکھ لوں۔ یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، یہ بڑی عظمتوں والے ہیں، یہ بڑی شانوں والے ہیں، یہ بڑے مقام والے ہیں، یہ بڑی کبریائیوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اتنا حیادار بنایا، اتنا حیادار بنایا جس کی تاریخ رقم کر دی گئی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے صحابہ ایک قبیلے کے اندر گئے، قبیلے کے سردار کے پاس گئے، جا کر کے اسے اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس قبیلے کے سردار کی بیوی کو، بہن کو پکڑا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو مدینہ کے اندر لے آئے، شام سے مدینہ کے اندر لے آئے۔ جس وقت شام سے مدینہ میں لے کے آئے، ایک ماہ کے بعد اس کی بہن واپس گئی تو اس کا بھائی پوچھنے لگا، سردار تھا، پوچھنے لگا میری بہن یہ تو بتا تیری عزت کا کیا بنا ہے؟ ہائے اس بہن پہ قربان جائے، کہتی ہے اتنی عزت تو مجھے جب سے پیدا ہوئی ہوں نہیں ملی جتنی محمد کے یاروں نے مجھے عزت دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کی، اپنے اوپر جان کو نچھاور کرنے والوں کی تربیت کی تھی کہ عورت فرماتی ہے کہ کسی ایک صحابی نے بھی اپنی نظر کو اٹھا کے میرے جسم کی طرف نہیں دیکھا، میرا اونٹ جا رہا تھا، صحابہ کے اونٹ پیچھے تھے، کسی ایک صحابی نے بھی میرے جسم کی طرف نہیں دیکھا۔ سیدہ کائنات رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین کی والدہ مکرمہ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اپنے بیٹے حسن حسین کو وصیت کر رہی ہیں کہ اے میرے بیٹو، اے میرے سر کے تاج علی رضی اللہ عنہ، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے جنازے کو بھی دن کی روشنیوں کے اندر نہ اٹھانا۔ پوچھا کیا؟ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے ہماری پیاری اماں جان کہ آپ کے جنازے کو دن کی روشنائیوں میں اٹھانا نہیں ہے، آپ کیوں منع کر رہی ہیں کہ میرے جنازے کو دن کی روشنیوں میں نہیں اٹھانا؟ سیدہ کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی بیٹی فرماتی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا میں محمد کی بیٹی ہوں، یہ چیز بھی گوارا نہیں کرتی کہ جب میرا جنازہ اٹھے کسی غیر مرد کو
کسی غیر مرد کو یہ بھی پتا چل سکے کہ فاطمہ کے جسم کی ساخت کتنی تھی، فاطمہ کا جسم کتنا بڑا تھا، مجھے رات کو دفن کرنا تاکہ غیر مرد کے جسم، غیر مرد کی، حالانکہ وہ صحابی تھے، وہ اصحاب محمد تھے، ان کی آنکھوں میں یہ جرأت ہی نہیں تھی کہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھ سکیں، لیکن سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی کتنی حیادار تھی، وہ کہتی ہیں مجھے رات کی تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں دفن کیا جائے تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جسم کے اوپر نہ پڑ جائے، مردہ جسم کے اوپر نظر نہ پڑ جائے۔ وہ زندہ جسم نہیں تھا، وہ مردہ جسم تھا۔ یہ ہماری تربیت کے لیے اصحاب محمد ہے، یہ بنات محمد کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ ہم کیوں دیکھیں کسی زانیہ یا فاحشہ عورت کی طرف، ہم کیوں دیکھیں کسی بازار کے اندر جا کے اپنے جسم کے ریٹ کو لگوانے والی کی طرف؟ ہمارے لیے محمد کی بیٹیاں کافی ہیں، ہمارے لیے محمد رسول اللہ کی ازواج کافی ہیں، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول کی ازواج مطہرہ کافی ہیں، اصحاب رسول کی بیویاں کافی ہیں، صحابہ کی بہنیں کافی ہیں، صحابیات رسول کافی ہیں۔ ہم کسی کی طرف کیوں دیکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنا پاکیزہ دین بنایا، لیکن آج اسلام کو جتنا بدنام کر دیا گیا، اسلام کے خلاف جتنی سازشیں کر دی گئی۔ ابھی پچھلے دنوں 3 دن پہلے 14 فروری گزرا، کیا نام ہے جی؟ ویلنٹائن ڈے کے نام کے اوپر جس طرح بے حیائی اس ملک کے اندر کی جاتی ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ مسلمان ہو کے کسی کی بہن کو 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے دن کسی کی بہن کو جا کے پھول دیتے ہیں۔ اللہ میری توبہ، کسی کی بہن کو جا کے ایک حقیقت پہ مبنی میں نے بات دیکھی کہ ایک بندہ اس نے بازار سے پھول لیا، کسی نے دکاندار نے پوچھ لیا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے فلاں کی بیٹی کو، فلاں کی بہن کو دینا ہے۔ تو وہ چلا گیا، اب اس نے بھی، دکاندار نے دکان بند کی، دکاندار نے بھی پھول اٹھایا، وہ اب گھر چلا گیا تھا، پھول اٹھایا اور دکاندار بھی اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ کہنے لگا دکاندار تو کیا لینے آ گیا یہاں پہ؟ اس نے کہا میں تیری بہن کو پھول دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ دکاندار نے کہا تو بھی جس کو پھول دینے جا رہا ہے کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے، کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما آئے، آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی مجھے زنا کی اجازت دیجئے، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مربی تھے، کیسی تربیت کرنے والے تھے، فرمایا جاؤ عمر آپ کو زنا کی اجازت ہے، زنا کر لو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی مجلس سے بڑے پھڑپڑاتے ہوئے اٹھے اور کہے کہ مجھے رسول اللہ نے زنا کی اجازت دے دی ہے، اب میں جا کر کے زنا کروں گا۔ مسجد نبوی کے دروازے کے قریب پہنچے، فرمایا عمر ذرا واپس آئیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جن قدموں کے ساتھ آگے گئے تھے انہی قدموں کے ساتھ واپس آ گئے۔ جی آقا کائنات فرمائیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تو نے زنا کی اجازت مانگی ہے، میں نے زنا کی اجازت دے دی ہے، لیکن اگر تیرے بعد تجھے تو اب اجازت دے دی گئی ہے تو کسی کے بہن بیٹی کے ساتھ جا کے زنا کرے گا، اب تیرے بعد اگر کوئی آئے گا زنا کی اجازت لینے کے لیے، اے عمر کیا میں اس کو تیرے گھر میں بھیج دوں؟ کیا میں اس کو تیرے گھر میں بھیج دوں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ کیسی بات ہے، میرے گھر میں کوئی جا کر کے میری بہن بیٹی سے زنا کرے گا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، جلال آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو، اپنے دست شفقت کو عمر ابن خطاب کے سینے پہ مارا، اے عمر سن لے، جس کے ساتھ تو زنا کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو
کسی خاندان کی رہنے والی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بات کو سمجھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منا، جو نکاح کے علاوہ کسی اور راستے کو، زنا کے راستے کو اختیار کرتا ہے، بے حیائی کے راستے پہ چلتا ہے، فلیس منا، وہ یاد رکھ لے وہ ہماری امت کا فرض نہیں ہے۔ رسول اللہ نے زانی کو، رسول اللہ نے بے حیائی کرنے والے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے ضابطے کو توڑنے والا ہے، اسلام کی پاکیزگی کے اوپر داغ لگانے والا ہے، دھبا لگانے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلیس منا، اس شخص کو یہ جان لینا چاہیے وہ میں محمد رسول اللہ کی امت کا فرد نہیں ہے۔ کون؟ زانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اگر زانی ہے اسے چاہیے اپنی نسبت کو رسول اللہ سے ہٹا لے۔ اگر ہماری آنکھیں زنا کی مرتکب ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم کسی کی بہن بیٹی کی طرف، اس کی بہن بیٹی کی عزت کو اپنی نظروں کا چراغ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائیوں ذرا صدق کے دل سے سوچئے، ابھی سوچئے، اگر کوئی دوسرا بندہ محلے کا اٹھے اور اس کی نظر آپ کی بہن بیٹی پہ ہو، کیا آپ گوارا کر لیں گے؟ کیا میں اگر کسی کی بہن بیٹی کے اوپر یہاں پہ نظر لگا کر کے بیٹھا رہوں اور کوئی یہاں کا اٹھے اور میری بہن بیٹی کے اوپر نظر کو اٹھا لے، نظر کو رکھ لے اور اس کے ساتھ ملنا شروع کر دے، کیا میں گوارا کر لوں گا؟ نہیں گوارا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی، عریانی ایمان والوں کے اندر پھیل جائے، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے غیرتی ایمان والوں میں پھیل جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں کا دردناک عذاب تیار کر دیا۔ کن کے لیے؟ جو لوگ یہ چاہتے ہیں ان تشیع الفاحشہ، کہ فحاشی اس بازار میں پھیل جائے، فحاشی ہمارے معاشرے میں پھیل جائے، اور یہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو عورتیں بھی اگر چاہتی ہیں کہ فحاشی یہاں پہ عام ہو جائے، فحاشی کے اڈے، زنا کے اڈے قائم ہو جائیں، یاد رکھ لینا چاہیے اسے کہ اللہ رب العزت کا قانون، اللہ کا قرآن اسے پکار پکار کے کہہ رہا ہے، وہ دنیا میں جتنی مرضی لذتیں محسوس کر لے، دنیا میں جتنی مرضی مزے لے لے، قیامت کا دن ہوگا اللہ کی پکڑ سے، عدالت کے انصاف سے وہ بچ نہیں سکتے، اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے حیا کو اور نظروں کے جھکانے کو اسلام کا ایک حصہ قرار دیا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، کیسی بات ہے دین اسلام کی کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم ایک جسم سے ایک ٹانگ کو کاٹ دیں، ٹانگ جسم کا ایک حصہ ہے، ٹانگ جسم کا ایک حصہ ہے، ہاتھ جسم کا ایک حصہ ہے، ہم اس جسم کو پورا جسم نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ مسجد محراب مسجد کا حصہ ہے، محراب کو نکال دیں ہم اسے مسجد کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا۔ اسی طرح حیا ایمان کا حصہ ہے، اگر حیا کو نکال دیں ہمارے دلوں کے اندر ایمان بھی نہیں رہے گا، ہمارے دلوں سے ایمان نکل چکا ہے۔ ہم اگر بے حیائی کی راہ پہ چل چکے ہیں، چل پڑے ہیں، ویلنٹائن ڈے کو اپنا کلچر اور اپنی ثقافت بنا چکے ہیں، 14 فروری کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، برسوں سے، مہینوں سے، ہاں جی کس کا انتظار ہے؟ 14 فروری کا۔ کیا کر رہا ہے؟ گرل فرینڈ کو پھول دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اسلام نے ہمیں کس طرح پاکیزہ زندگی گزارنے کا کہا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بندہ ہوئی بے غیرت جائے، جب بندہ ہوئی بے حیا جائے، فاصنع ما شئت، اسے پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. فاصنع ما شئت، جو دل چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس کو کسی کے روکنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کیا روک رہا ہے، کون روکنے والا ہے، کون منع کرنے والا ہے. فاصنع ما شئت، وہ جو دل میں آئے وہی کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر دیا ہے، اور ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے. اللہ نے سورہ مومنون میں ان کا کیا انجام بیان کیا ہے. جو زانی ہے وہ ساری زندگی زنا کرتا رہے گا، ایک نہ ایک دن اس نے بھی تو نکاح کرنا ہے نا، ایک نہ ایک دن اس نے بھی نکاح کرنا ہے. لیکن اللہ کا قانون اسے یاد ہونا چاہیے، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ جب زانی نکاح کرے گا نا، جب بھی زانی مرد کی بغیر توبہ سے نکاح ہوگا، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے نصیب کے اندر اگر آئے گی تو زانیہ عورت آئے گی یا مشرکہ عورت آئے گی. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ رب العزت کا منشور ہے. اور اگر عورت زنا کرتی ہے، اگر عورت زانیہ ہے، اسے بھی یاد رکھ لینا چاہیے. وہ عورت جتنی بھی مرضی لوگوں کے سامنے پاکیزہ، اپنے خاندان میں پاکیزہ ہونے کی باتیں کرتی رہے، اللہ کا قانون ہے اگر وہ بغیر توبہ کے اس کا نکاح ہو گیا، اس کے نصیب میں بھی جو مرد آئے گا ساری زندگی اسے رسوا کرتا رہے گا، ساری زندگی ذلیل کرتا رہے گا، کیونکہ وہ بھی زانی ہوگا. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا دستور ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فعل فعل، من زنا زنیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا من فعل فعل، جس نے جیسا کرے گا ویسا کیا جائے گا. من زنا زنیا، جس نے کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا ہے، حقیقت ہے اس کی بہن بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ کی حدیث کہہ رہی کہ جس نے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زنا کیا، اس کی بہن بیٹی کے اوپر وقت آنے والا ہے وہ بھی ذلت کو اپنی زندگی کے اندر بھگتے گا، وہ بھی ذلت کو اٹھائے گا. آج اپنی آنکھوں کے دیکھے واقعات ایسے میرے سامنے ہیں. کسی کی بہن کو اس کے گھر سے نکال کے، بہلا کے، اور محلات کے خواب دکھلا کر کے نکال کر کے لے گیا بدبخت. وقت دور نہیں تھا کہ اس کی بہن بھی کسی کے ساتھ نکل گئی. کیوں؟ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ دستور رکھ دیا ہے. من زنا زنیا، جو زنا کرے گا اس کے کسی ایک گھر کے اندر کسی فرد کے ساتھ زنا کیا جائے گا. جو کسی کی بہن کی عزت لوٹے گا، اسے اس بات سے بے خوف ہونا چاہیے، اس بات سے بے خوف و خطر رہنا چاہیے، اور انتظار میں رہنا چاہیے کہ کل وقت آنے والا ہے اس کی بہن کی بھی عزت لوٹنے والی ہے. اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے اللہ رب العزت کے دیے گئے منشورات کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق، اسلام جس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اللہ رب العزت مجھ سمیت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا اور آپ کا سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمیں عامل بنائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.